बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मज़ीद दिन में जो प्रोग्रेस हुई, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन अपने वीलॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा कमेंट लाजमी किया करें। आपको बताया है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, कोई अच्छी राय, कोई बुरी राय, कमेंट्स किया करें। और तीसरी बात ये कि अगर आप नया जो है ना हमारा ख़ानदान या यूट्यूब फैमिली ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मैं अपने एक मोअज़्ज़िज़ व्यूअर की फरमाइश पे ये कह रहा हूँ और अब आपको कहता रहूँगा, बेशक आप तंग भी हों। ये जो है ना एक दिन में आज या कल, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की जो है वो बरसी थी। ठीक है, अब यकीन करें कि अखबार देखते, अखबार ने जिस तरह उस बरसी को कवर किया या जहाँ पे वो ख़बर लगी हुई थी, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, बड़ा अफसोस भी हुआ कि ऐसी मोहसिन कुश कौम जो है ना वो मैंने ना कहीं पे देखी और ना कहीं पे सुनी। ऐसी फजूल ख़बरें वो हेडलाइंस में लगी हुई थी। लेकिन कैद आज़म की बहन को जहाँ पे जगह मिली, क्योंकि कैद आज़म की बहन के साथ हमने जीते जी क्या किया, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है ना वो डेंटिस्ट थी, वो डॉक्टर थी और उन्होंने अपनी सारी उम्र कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गुजारी और कैद आज़म का बड़ा साथ दिया। बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, बड़ी खूबसूरत खातून थी और उनका बड़ा असर था जो है वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे। फिर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जल्दी चले गए। फिर बाद में फ़ातिमा जिन्ना को मजबूर किया गया कि आप मुश्तरका उम्मीदवार बने जो है वो अपोजिशन की सदारती और मुकाबला करें फील्ड मार्शल अयूब खान से। फिर वो राज़ी हो गई। जितनी भी दीनी जमातें थी उस वक्त, उन्होंने औरत होने के बावजूद जो है वो फ़ातिमा जिन्ना का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया। लेकिन जो जर्नैली टोले ने फ़ातिमा जिन्ना के साथ किया, जर्नैली टोले के साथ मिलकर जो भुट्टो साहब ने फ़ातिमा जिन्ना के साथ किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी एक किताब में लिखा हुआ है कि फील्ड मार्शल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्फ्रेंस की फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़। वो तो चलें मुखालफिन करते हैं, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला गया, जो उनकी किरदार कुशी की गई, तो वहाँ पे गैर मुल्की सहाफ़ी बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा साथ बैठे हुए सहाफ़ियों से कि ये वाकई कैद आज़म की बहन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये लेवल है हमारा। उसके बाद क्या हुआ, आज मुख्यमंत्री ने कहा, नवाज शरीफ की कुड़ी ने, कि जो फ़ातिमा जिन्ना है ना वो मेरी मॉडल हैं। ठीक हो गया जी। अब नून लीग ने, अभी वो मेरे ख्याल है मौजूद है या फौत हो गए हैं, गुलाम दस्तगीर खान, उनके फर्जंदे अर्जुमंद हैं खुर्रम दस्तगीर, पहलवान है और नून लीग का बड़ा जो है ना खड़पैंच है। गुलाम दस्तगीर खान जो है ना इसका ज़िया का दायां हाथ था। तो उस इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में, गुजरांवाला की जो कुत्तियाँ थी ना, कुत्तियाँ, उनके गले में फ़ातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान जो है ना वो डाला गया था। मेरा ख्याल है लालटेन था, अगर मैं भूल नहीं रहा, अगर मैं भूल रहा हूँ तो मादरत, वरना वो जो है ना कहा जाता है कि लालटेन था, वो कुत्तियों के गले में डाला गया। ये जो अपने आप को दावेदार कहते हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान बनाया, ये फ़ातिमा जिन्ना के साथ हुआ। और फ़ातिमा जिन्ना की जो मौत थी वो बड़ी अजीब थी। यानी एक दो दिन पहले कहा जाता है कि वो एक शादी में गई, बड़ी तरोताज़ा, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बन संवर के गई, किताबों में लिखा है, शादी अटेंड करने, और फिर 3 दिन बाद कमरे में मुर्दा पाई गई। नहलाने वाले कहते हैं जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे, पेट पे एक सुराख था। फिर फ़ातिमा जिन्ना का जो आखिरी दीदार था वो भी नहीं करने दिया गया। बहुत सारे लोग आखिरी दीदार करना चाहते थे क्योंकि उनकी जो शक्ल थी तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो है वो काफ़ी मिलती थी, ज़ाहिर है उनकी बहन थी। बहरहाल फ़ातिमा जिन्ना का जो है वो इस तरह चैप्टर हमने
کلوز کیا، اور جو ان کی کردار کشی، یہ جو آپ ابھی کردار کشی دیکھتے ہیں، کبھی ریحام خان نکل آتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ ہاجرہ خان نکل آتی ہے، کبھی کوئی کتاب نکل آتی ہے، تو یہ شروع سے جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے، شروع سے جرنیلوں کا پروڈکٹ ہے. یعنی جب فاطمہ جناح اور قائد اعظم جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہوئے اس سے، تو عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کر دوں. وہ ہماری محسن تھی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، مکھیہ منتری کی وہ ماڈل ہیں. تو مجھے بڑا ڈر لگا جب انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح جو ہے وہ میری ماڈل ہیں. اس ماڈل کے ساتھ ان کے بڑوں نے، جرنیلی ٹولے نے، وہ اس وقت کیا کیا. بہرحال یہ ہر دور میں، یعنی ایوب خان کے دور میں اور جرنیلی ٹولہ تھا، یحییٰ کے دور میں اور جرنیلی ٹولہ تھا، پھر ضیاء کے دور میں اور جرنیلی ٹولہ تھا، پھر مشرف کے دور میں اور جرنیلی ٹولہ تھا، پھر آگے کیانی، پھر باجوہ، پھر راحیل شریف. یہ ٹولہ جو ہے نا، یہ ٹولہ جو ہے نا یہ کرتا رہتا ہے. یہ اپنی جو ہے نا یہ اکلے کل ہیں، یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو. بہرحال یہ ٹولہ جو ہے، تو میں نے کہا تھوڑا فاطمہ جناح کو جو ہے وہ ٹچ کر دیں. 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے تھے نا، شاید میرے معزز ویورز کو نہ پتہ ہو، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی، یعنی آزاد. دوسرے نمبر پہ پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سندھ سے زیادہ سیٹیں وہ لیتے ہیں، بدماشی سے، دھونس سے اور دھاندلی سے، وہاں سے لی تھی. دوسرے نمبر پہ نون لیگ تیسرے نمبر پہ تھی، نون لیگ. پھر نون لیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح 6 مہینے میں مرغی نہیں موٹی کرتے اور مرغی بڑی کرتے ہیں، 6 مہینے میں 4 مہینے میں ٹیکے ٹھوک کے، تو یہ مہینے جو ہے نا قاضی فائدی سا کہلے ٹیکا لا دے وے، کہلے ندیم انجم ٹیکا ٹھوک دے وے، کہلے ٹیکا، میں کہہ رہا ہوں بھائی ٹیکا، وہ انجیکشن، کہلے اسکندر سلطان راجہ ٹیکا لا دے وے، وہ ٹیکے لا کے وہ اتنا بڑا کھلارا نے نون لیگ کو. اب نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت ہے. یہ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ آج السیشنوں کی طرح اور بلڈریوں کی طرح یہ لڑ پڑے. طلال چودھری وہ تنظیم سادی والا، اور دوسری طرف شادیہ مری اور نبیل قبول، یہ یعنی آپس میں لڑ پڑے. اور شادیہ مری نے کہا کہ تم لوگوں کو خیرات میں 2/3 اکثریت مل گئی ہے، تم زیادہ چوڑے نہ ہو. اور جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ ہم جب چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں. تو شادیہ بی بی آپ لوگوں کی اتنی اوقات تو نہیں ہے، آپ لوگ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، آپ بھی موجیں، مزے، سور کے کوفتے، وہ سارا کچھ آپ بھی مزیدار ٹیٹ ہو کے کھا رہے ہیں، تو آپ میں اتنی جرت نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے نا اس مقولے پہ یا کال پہ پورا اتر رہے ہیں طلال چودھری اینڈ کمپنی کہ جب یہ شکست خوردہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو تلوے چاٹتے ہیں. باجوہ ہو، راحیل شریف ہو، عاصم منیر ہو، کوئی بھی ہو، فیض ہو، ان کے تلوے چاٹتے ہیں. اور جو ہی طاقت میں آتے ہیں تو سیدھا یہاں سے پکڑتے ہیں گریبان سے. یہ پیر پگارا نے کہا تھا. طلال چودھری کیا فرماتے ہیں؟ طلال چودھری فرماتے ہیں کہ جی یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا 27، ان کے خلاف ابھی دیکھیں آگے ہم کیا کرتے ہیں. آگے ان کے خلاف جو ہے کرمنل کارروائی ہوگی. چارج کیا لگایا ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے انڈیا کی جو ہے نا حمایت کی. ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے ساتھ دیا، بڑی مہربانی، اور یہ وہ لے کے نشہ چڑھا ہوا ہے، دماغ کو نشہ چڑھا ہوا ہے. پھر یہ بھاگتے یوں یہ بھاگتے ہیں جب وقت آئے. آپ نے دیکھو گا وہ کتا پونچھ لپیٹ لیتا ہے مقصود جگہ کی طرف اور پیٹ کے ساتھ لگا لیتا ہے، یہ اس طرح بھاگتے ہیں. یہ پھر ان کوئی نظر نہیں آتا، کوئی. جب مشرف نے کو کیا نا اور کاف لیگ بنی، تو یہ 16 سیٹیں لی تھی انہوں نے، سارے کاف لیگ میں چلے گئے، پیو ڈاڈا حسب نسب چینج کر گئے. سامنے بھی صرف جاوید ہاشمی کو جیل ہوئی، باقی نس گئے سارے. یہ پھر نس جاتے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ، وہ وقت قریب ہے. انہی کو آپ دیکھیں گے روڈوں پہ رلتا خوار ہوتا، اور پھر جو ہے نا وہ روتا
کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ گلے کو پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز کے خلاف جو ہے کارروائی بھی ہوگی، کر لیں جی۔ اس کے بعد جی یوندن، یہ اب میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں، یوئے وہ نون دال اور نون، یہ کارڈ جاری کیا ہے کے پی کے نے، بڑا مزیدار، کوئی ایسا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ او پی ڈی میں آپ استعمال کر سکیں گے اور 3500 روپیہ اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، یعنی آپ ڈاکٹر کی فیس دے سکیں گے، وہ کوئی دوائیاں لکھتا ہے وہ دوائیاں لے لیں گے۔ پہلے یہ تھا نا جو صحت کارڈ، خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے، خدا نخواستہ آپ ہسپتال میں داخل ہیں، خدا نخواستہ آپ کا آپریشن ہے تو صحت کارڈ پہ چلتا رہتا تھا۔ یہ او پی ڈی میں خاص کر جو ڈاکٹرز کی فیسز ہے نا، 1000 سے تو کسی کی بھی کام نہیں ہے، 1000 1200 1500 2000 2500 یہ خالی فیس ہے۔ تو یہ آج جاری کی ہے کے پی کے گورنمنٹ نے، یوندن یا کوئی ایسا لفظ ہے کارڈ، کوئی پختون بھائی ہے تو میری درستی کر دے، یہ او پی ڈی کے لیے ہے اور اس کی جو مالیت ہے وہ 3500 روپیہ ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ نہ اس پہ عمران خان کی تصویر ہے، نہ اس پہ گنڈ پور کی تصویر ہے، کسی کی بھی تصویر نہیں ہے، درہ خیبر کی تصویر ہے زبردست۔ تو بہرحال وہ جس طرح مکھیہ منتری کی پیمپروں پہ تصویریں، اس طرح اس پہ تصویر نہیں ہے۔ تقریباً بغاوت جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں قبائلی علاقوں میں، لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ آج وہاں پہ کرفیو تھا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، لوگ مزاحمت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا، ہمیں نکالا جائے گا، معدنیات کھلی ولی کی جائیں گی۔ تو اب کیا کیا ہے، اب کے پی کے حکومت نے جو ہے وہ طلب کر لی ہے آل پارٹیز کانفرنس، وہاں پہ جو ہے نا کہ جی تمام پارٹیوں کو بلایا جائے۔ بہرحال وفاق کدھر سیریس لیتا ہے، یہ جرنیل کدھر سیریس لیتے ہیں ان سیاستدانوں کی آل پارٹیز کانفرنس کو۔ بہرحال انہوں نے طلب کر لیا کہ یہاں کے مسئلے کا جو ہے وہ کوئی حل نکالا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس میں لوگوں نے ڈالرز کمائے، یہ کہنا ہے عظم بخاری نے، خود بغیر مینڈیٹ کے، بغیر جیتے، حرام کے کوفتے، سور کے گولا کباب وہ کھا رہے ہیں۔ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کنٹینٹ بناتے ہیں، اپنا ڈیٹا یوز کرتے ہیں، وہ ڈالر کمائیں تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہے، کیونکہ ہمارے والے ڈالر وہ محنت کے ہیں، ان کے سارے حرام کے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ جیتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں نے ان کی صندوقڑیوں میں کیا کی ہے ووٹوں والی میں، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے تو بھارت کی حمایت نہیں کی، وی لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم تو پاکستان کے ساتھ تھے، ہیں، رہیں گے، جینا مرنا پاکستان ہے، پاکستان دل کا ٹکڑا ہے، لیکن سوالات اٹھاتے رہیں گے۔ جو پاکستان کو جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھے ہیں اپنی آماج گاہ، اپنی چراغ گاہ، ان پہ ہم سوال اٹھاتے رہیں گے، یہ جو بھی کہتے رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ ہے نورین جو ہے نا وہ نیادی نے انٹرویو دیا ہے بکار بگا صاحب کو، بڑا خوبصورت انٹرویو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا چیلنج ہے کہ سینکڑوں پاکستانیوں کو جو مارنے والا ہے کلبھوشن یادو، اس کی جا کر جیل دیکھ لیں، اس کے کمرے میں ایئر کنڈیشن بھی ہوگا انڈیا کے ڈر کی وجہ سے، اور ڈبل بیڈ بھی ہوگا، سارا کچھ زبردست ہوگا۔ واقعی جب کلبھوشن یادو کی بیوی اور ماں سے ملاقات کی گئی شیشے کے پیچھے تو زبردست تھا اس کا ماحول۔ عمران خان کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ نجم الحسن باجوہ نے جو ہے نا انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان لیٹتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں سپورٹس مین ہیں، تھوڑے لمبے ہیں، جب لیٹتے ہیں تو عمران خان اور جو سیل کی دیوار ہے اس کے درمیان جو ہے 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، 2 فٹ کا، یعنی جب عمران خان لیٹتے ہیں تو، اور اسی کمرے میں یا اسی سیل میں واش روم بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اسی میں واش روم بھی ہے، اور جب خان صاحب لیٹتے ہیں تو ان کا 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے دیوار کے ساتھ۔ اور پھر نجم الحسن باجوہ نے کہا کہ اگر خان صاحب، کیونکہ ان کی ریچ زیادہ ہے، فاسٹ بولر ہیں، ان کے بلیڈ بڑے ہیں، کہ جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو تقریباً 6 انچ جو ہے وہ دیواروں سے فاصلہ رہ جاتا ہے خان صاحب کے سیل کا۔ یہ خان صاحب کی جیل ہے، اور نورین نیادی کے بقول جو کلبھوشن کی جو جیل ہے وہ زبردست ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور کیونکہ مودی کو خوش کرنا ہے، مودی کا نام بھی نہیں لینا، وہ انکل ہے، سجن جندال کے ساتھ کاروباری شراکت ہے، ان کو خوش کرنا ہے، تو عمران خان تو دشمن ہے آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے سینکڑوں پاکستانیوں کو مروایا ہے دھماکوں میں، لیکن پاکستانیوں کو مرنا جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے،
کوئی ایشو نہیں ہے. افغانستان میں تھوڑا پاکستانیوں کو مروایا گیا ہے, ضیاء نے تھوڑا مروایا, مشرف نے تھوڑا مروایا. مشرف نے مروایا بھی صحیح اور بیچے بھی صحیح. یعنی یہ ہوا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ پروگرام وہ چلتا رہتا ہے. بہرحال اب پچھلی دفعہ بھی رہ گئی تھی ہماری کہ عمران خان نے جو ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ کس طرح جرنیلوں کا بت پاش کیا. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایک بتایا تھا, وہ یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے الیکٹیبلز کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا. الیکٹیبلز ختم ہو گئے, کھمبے کو ٹکٹ دیں پی ٹی آئی کا وہ جیت جاتا ہے. اب دوسرا دیکھیں, نوجوان بالکل جرنیلی ٹولے سے نکل گیا ہے. نوجوان نہیں مانتا, نوجوان ترانے گانے اور ہم جو ہے نا وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں اور یہ واریر ہیں, یہ کی بورڈ واریر ہیں, ہم جو کہیں گے. اب وہ جو ہے نا ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے وہ بیانیہ پی ٹی وی کو بڑا یاد کرتے ہیں. پی ٹی وی پہ بیانیہ آیا, عالمگیر کا گانا آ گیا, نور جہان کا گانا آ گیا, نوجوان جھومتے تھے. اب نوجوان سوال کرتے ہیں, دیکھا نہیں ہے وہ ایمان درانی کے ساتھ کیا ہوا, پبلک انٹرسٹ کے ساتھ کیا کیا نوجوانوں نے. نوجوان اب نہیں مانتے اور جرنیلی ٹولہ سمجھتا ہے کہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور نوجوانوں نے کیمپ شفٹ کر لیا ہے اور کیمپ شفٹ کیا ہے انہوں نے خان صاحب کی طرف. وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ بڑا افسوس ہے. پہلے بتایا الیکٹیبلز کا بیڑا غرق کیا, اس کے بعد نوجوان. تیسرا یہ کہ جو استحکام ہے وہ جرنیلوں کی وجہ سے ہے. جو بھی حکومت بنی جرنیل پیچھے ہیں جی, استحکام ہی استحکام ہے, ست خیر ہیں. اب نہیں استحکام آ رہا, اب استحکام ڈالا جیل میں. کیا کچھ نہیں کیا جرنیلوں نے اس حکومت کے ساتھ, کیا کچھ نہیں کیا. عدلیہ برباد کر دی, بیوروکریسی برباد کر دی, پولیس برباد کر دی, الیکشن برباد کر دیے, چھاپے سوٹے ڈانگاں, ادھر آ اے مارو او مارو, ہیپاٹائٹس سی. استحکام نہیں ہے, ملک نہیں چل رہا. حکومت چل رہی ہے, ملک نہیں چل رہا. 50 سال کی کم ترین سطح پر سرمایہ کاری ہے, ادھار پہ ادھار. پہلے یہ کہ استحکام اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے جی, اب اسٹیبلشمنٹ ساتھ بھی ہے تو بیڑا غرق ہے, کیونکہ سیاسی استحکام ڈیالہ میں ہے. یہ ان کی متھ ٹوٹ گئی, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اگلی جو ان کی متھ ٹوٹی ہے وہ مقدس گئے. سب سے زبردست ادارہ ہے, سب سے زبردست. اب نوجوان کہتے ہیں کہ یہ ادارہ دوسروں کو بھی نہیں کام کرنے دیتا, یہ ادارہ یہ ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتا, یہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی عدلیہ کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ عدلیہ کا. یہ پتہ چل گیا ہے, پہلے چھپے ہوئے تھے. مقدس گائے, انگوٹھے چومنا, سلوٹ سلام نہیں, انہوں نے کہا نہیں. اے سارن اے 12 روپ نگل گیا باجوا. اس تو بعد راحیل شریف 40 روپ گھن گیا جیڑے ریٹائر تھیا. 1 خرب اور 50 ارب چیئرمین واپڈا سید مزمل حسین کھا گیا. دبئی جائیدادہ نے کلائیاں کی. یار یہ تو کرپٹ ہیں, یہ تو 2 نمبر ہیں. یہ جو ہے نا وہ متھ توڑی عمران خان نے ان کے بارے میں. پنگا میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ نظام سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پنگا بہت سے لوگوں نے لیا. ننگا خان صاحب نے کیا پنگا, اوروں نے بھی لیا تھا, لیکن جو ہے نا وہ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ ننگا جو ہے وہ خان صاحب نے کیا. یہ جو تھا نا جرنیلوں کا جو بت پاش میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا, اس میں بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا ان کا خان صاحب نے ان کے بت کو پاش کر دیا. صالح ظافر صاحب فرماتے ہیں کہ صحافت کا معیار بھی چیک کر لیں کہ جو ہے نا وہ طلائی شلوار قمیض میں, طلائی سنہری سونے, اس میں تشریف لائیں مکھیہ منتری سرفراز ڈوگر کی جو ہے نا حلف برداری میں, اور بہت بھلی لگ رہی تھی, بہت سونی لگنی پئی آئی, بہت سونی. یہ صالح ظافر رپورٹ کر رہا ہے. یہاں پہ محراب بھی بنی ہوئی ہے. یہ وہ صالح ظافر ہے جب نواز شریف کے خلاف مشرف نے کو کیا تو اس نے لکھا تھا کہ ویاگرا کے ڈھیر, ننگی فلموں کے ڈھیر, وی سی آر, پتہ نہیں کیا کیا سے نکال دیا تھا نواز شریف کے کمرے سے, کیونکہ اس وقت مشرف تھا, اب فیلڈ مارشل ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی طلائی شلوار کی خصوصی طور پہ شرکت کی. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں ہیڈنگ دی تھی, لیکن بات نہیں ہوئی تھی کہ مکھیہ منتری ریاست ہے, ریاست.
एक दिन में 23 FIR लाहौर में हुई हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट करने पे 23, तो उसको रियासत डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो मुख्यमंत्री है, ये जी सफदरनी बुढ़ी है, ये अब रियासत है। इसके खिलाफ बात, रियासत के खिलाफ बात कंसिडर होगी। ठीक है जी, वीडियो लंबी हो रही है। आपको पाकिस्तान बनने से पहले की हम क्यों नहीं निकलते, हमारी क्या मजबूरी है, पाकिस्तान बनने से पहले की एक दिलचस्प कहानी है। अगर लाइक अभी तक नहीं किए तो कर दें। बरतानवी नौ आबादियाती दौर में हिंदुस्तान में एक दफ़ा एक बरतानवी अफसर ने एक हिंदुस्तानी शहरी को थप्पड़ मारा। उस पर हिंदुस्तानी शहरी के रद्दअमल में उस हिंदुस्तानी शहरी ने रद्दअमल में पूरी ताकत से ऑफिसर को थप्पड़ मारा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अफसर इस जिल्लत अमेज सदमे से हैरान रह गया और वहाँ से चला गया, ये सोचता हुआ कि एक हिंदुस्तानी शहरी ने कैसे जुर्रत की कि वो बरतानवी फ़ौज के अफसर को थप्पड़ मारे, जो कि एक ऐसी सल्तनत का हिस्सा है जिस पर सूरज गुरूब नहीं होता। वो अपने मरकज़ की तरफ गया ताकि उन्हें उस वाक़े की इतला दे और उस शहरी को सज़ा देने के लिए मदद तलब करे, लेकिन बड़े अफसर ने उसे पुरसकून किया और अपने दफ्तर ले गया और एक पैसों से भरी हुई थैली उसे देकर कहा कि इस थैली में 50,000 रुपए हैं और उस हिंदुस्तानी शहरी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगो और उसे ये 50,000 रुपए मुआवजा दो। अफसर पागल हो गया और एहतजाज करते हुए कहा, मुझे उसने थप्पड़ मारे और जलील करने का और मुझे एहतजाज करते हुए कहा, मुझे उसे थप्पड़ मारने और जलील करने का हक है। उसने मुझे थप्पड़ मारा जबकि उसे कोई हक नहीं था। ये मेरे लिए, आपके लिए और मुल्क की फ़ौज के लिए तौहीन है, बल्कि खुद मुल्क के लिए, मलका के लिए भी तौहीन है। थोड़ी पढ़ने में दिक्कत पेश आ रही है। बड़े अफसर ने छोटे अफसर से कहा, इसे एक फ़ौजी हुक्म समझो जैसे तुम्हें बगैर किसी जिससे तुम्हें बगैर किसी बहस के अमल करना है। अफसर ने अपने कमांडर के अहकामात की तामील की, पैसे लेकर हिंदुस्तानी शहरी के पास गया और कहा, बराए करम मेरी माजरत कबूल करें, मैंने आपको थप्पड़ मारा और आपने जवाब दिया, हम बराबर हो गए हैं और ये 50,000 रुपये मेरी माजरत के साथ तोहफा हैं। हिंदुस्तानी शहरी ने माजरत और तोहफा कबूल किया और भूल गया कि उसे अपनी ज़मीन पर एक नौबादियाती हुक्मरान ने थप्पड़ मारा था। पाकिस्तानियों की कहानी है। उस वक्त 50,000 रुपये एक बड़ी दौलत समझी जाती थी। शहरी ने उस रकम से एक हिस्से से घर खरीदा, एक हिस्सा महफूज किया और एक हिस्से से रिक्शा, एक 3 पहियों वाली सवारी जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है, खरीदा और कुछ सरमायाकारी, तिजारत और नकलो हमल में इस्तेमाल की वो दौलत। इसकी हालत बेहतर हो गई और वक्त के साथ साथ वो कारोबारी शख्स बन गया और थप्पड़ को भूल गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी शहरी के थप्पड़ को नहीं भूला। कुछ अरसे बाद अंग्रेज़ कमांडर ने उस अफसर को बुलाया जिसे थप्पड़ मारा गया था और कहा, क्या तुम्हें वो हिंदुस्तानी शहरी याद है जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? अफसर ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। कमांडर ने कहा, वक्त आ गया है कि तुम जाओ और उसे तलाश करो और बगैर किसी तमहीद के उसे लोगों के बड़े हजूम के सामने थप्पड़ मारो। अफसर ने कहा, उसने मुझे उस वक्त थप्पड़ मारा जब उसके पास कुछ नहीं था। आज जबकि वो कारोबारी शख्स बन चुका है और उसके पास हामी और मुहाफिज हैं, तो वो न सिर्फ मुझे थप्पड़ मारेगा बल्कि मुझे मार डालेगा। कमांडर ने कहा, वो तुम्हें नहीं मारेगा, जाओ और हुक्म की तामील करो बगैर कोई बहस किए। अफसर ने अपने कमांडर के अहकामात की तामील की और उस हिंदुस्तानी के पास गया। उसके इर्द गिर्द उसके हामी, खुद्दाम, मुहाफिज और लोगों का मजमा था। उसने अपनी ताकत से हिंदुस्तानी शहरी को थप्पड़ मारा और उसे ज़मीन पर गिराकर ठुड्डे मारे। हिंदुस्तानी शहरी ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अफसर की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं की। अफसर हैरान रह गया और तेजी से अपने कमांडर के पास वापस आया। कमांडर ने
افسر سے کہا میں تمہارے چہرے پر حیرت اور تعجب دیکھ رہا ہوں۔ افسر نے کہا ہاں، پہلی بار اس نے مجھے زیادہ طاقت سے تھپڑ مارا تھا جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج جبکہ اس کے پاس طاقت ہے اس نے کچھ کہنے کی بھی جرت نہیں کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب لائنیں سننی ہیں جو پاکستانی اشرافیہ کی حالت ہے، جو جرنیلی ٹولے کی حالت ہے۔ ہم کیوں پپی بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں غلام ہیں دوسری طاقتوں کے؟ یہ سنیں، انگریز کمانڈر پہلی بار اس کے پاس صرف اس کی عزت تھی، صرف عزت، اور وہ اسے سب سے قیمتی چیز سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس کا دفاع کیا۔ لیکن دوسری بار جب اس نے اپنی عزت کو 50,000 روپے میں بیچ دیا تو وہ اس کا دفاع نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ اہم چیزیں ہیں، عزت سے زیادہ۔ اور وہ پورا بلور خاندان وہ ANP پہ قربان ہو گیا۔ آج ان کی بہو سمر ہارون بلور وہ نون لیگ میں شامل ہو گئی۔ نون لیگ اس کو MNA کی سیٹ دے رہی ہے۔ اپنی اشرافیہ، اپنے سیاستدان اور اس سٹوری کو ریلیٹ کر لیں، کومنٹس لازمی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔